جو صورت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس صورت کو ہم سورہ فیل کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس صورت میں جب اس کے پس منظر میں ہم جاتے ہیں اور اس کے بیک گراؤنڈ کو اور جس کانٹیکسٹ میں یہ صورت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، ہم دیکھتے ہیں تو ایک عجیب واقعہ ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس انداز سے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ یاد دلانا چاہتے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک واقعے کی طرف، ایک واقعہ جو ہوا تھا حضور کی پیدائش کے تقریباً 40 یا 60 دنوں پہلے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ یاد کروایا جا رہا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے نہیں دیکھا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ آپ کے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، ان کی تدبیروں کو اللہ تعالیٰ نے کیسے توڑ کر رکھ دیا اور وہ کیسے اپنی تدبیروں میں ناکام ہو گئے۔ اور الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل، حال یہ تھا کہ ابرہہ جب اپنا لشکر لے کر کعبۃ اللہ پر چڑھائی کرنے کے لیے آیا، اور اس نے یہ سوچا تھا کہ یہ خدا کا گھر ہے اور اس خدا کے گھر کو تو ایسے ہی گرا دیا جائے گا اور اس کا کوئی نگہبان نہیں، اس کا کوئی پرسان حال نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار فرما کے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنے گھر کی حفاظت کا انتظام جب کروانے پر آتے ہیں، اور اپنے گھر کی حفاظت کا انتظام کس طرح سے کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چڑیوں کو بھیج کر اور ایک ابابیل نام کے پرندوں کے لشکر کو بھیج کر ہم ان کے ذریعے سے انتظام کرواتے ہیں کعبۃ اللہ اور بیت اللہ کی حفاظت کا۔ واقعہ اصل میں یوں ہوا کہ اہل یمن کو یہ بات کھائی جا رہی تھی کہ عرب کے اندر سرزمین حجاز پر اور مکۃ المکرمہ میں ایک گھر ہے جس کو بیت اللہ کہتے ہیں، اور یہ اس کی بڑی تعظیم کرتے ہیں یہ کفار، یہ اہل مکہ اور یہ قریش اور یہ دوسرے قبائل عرب اور اکناف عالم سے اور دنیا بھر کے دوسرے ممالک سے لوگ جوق در جوق آتے ہیں، اور وہاں پر اس کعبۃ اللہ کا طواف کیا جاتا ہے اور اس کو بڑی عظمت اور تعظیم کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور اس گھر کے تعلق سے وہ لوگ کوئی بات برداشت نہیں کریں گے۔ جب یہ بات اہل یمن نے سنی تو انہوں نے یہ سوچا کہ آخر ایسے کون سے ہیرے موتی اور جواہرات جڑے ہوئے ہیں وہاں پر کہ جس کی وجہ سے یہ بیت اللہ کی اور کعبۃ اللہ کی اس طرح عظمت ان کے دلوں میں ہے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ عظمت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے، بلکہ ان سے پہلے حضرات انبیاء کے زمانے سے یہ عظمت چلی آ رہی ہے، اور یہ اللہ کا گھر ہے اور ان کے دلوں میں یہ محبت اس گھر کی اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے۔ چنانچہ واقعہ یوں ہوا، اب ان لوگوں نے ایک کلیسا تعمیر کیا کعبۃ اللہ کی طرح ملتا جلتا، اور بہت ہی اس پرشکو اور شاندار اس کو بنایا۔ اب ایک آدمی ایک قبیلے کا گیا اور اس نے وہاں پر ناپاکی اور گندگی کر دی۔ یہ بات سننا تھا، اور یہ بات جب اس وہاں کے بڑوں کو اور اس سلطنت کے امیروں کو اور بادشاہ کے کانوں میں پڑی اور اس کے علم میں آئی تو وہ دشمن بن گیا اور آگ بگولا ہو گیا۔ اب اس نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ اب جس کعبہ کی تعظیم میں یہ اس حد درجے بڑھے ہوئے ہیں، ہم اس کعبہ کو ہی ڈھا دیں گے۔ اب اپنا لشکر لے کر بڑے جہو جلال کے ساتھ ہی آیا اور کعبۃ اللہ کے قریب پہنچا۔ اس زمانے میں حضرت جناب عبد المطلب، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد اور دادا محترم، وہ کعبۃ اللہ کے متولی تھے۔ انہوں نے تمام کہتے ہیں قبائل قریش کو اور قبائل مکہ کو جمع کیا اور کہا کہ یہاں سے چل کر نکل جاتے ہیں، اور نکل کر ہم جاتے ہیں اور پہاڑ کی اونچائیوں پر چلے جاتے ہیں۔
کہ جس کا گھر ہے وہ اس کی حفاظت کا انتظام بھی خود ہی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ منظر بھی دکھایا کہ جب وہ اپنے ہاتھیوں کو، اپنی سواریوں کو، اپنے سپاہیوں کو لے کر آیا، جن کے پاس ہتھیار بھی تھے، جن کے پاس اسباب بھی تھے، جن کے پاس اسلحے بھی تھے، جب وہ لے کر کے کعبۃ اللہ پر چڑھائی کے لیے آیا ہے، حال یہ وہ ہاتھی جو محمود نام کا ہاتھی تھا وہ آگے بڑھتا ہی نہیں ہے، بلکہ وہ ٹن ہو رہا ہے اور وہ مزید دوسرے رخ پر جا رہا ہے، تو اس کو بار بار وہ بیٹھ جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے اٹھ، تو وہ اٹھنے کا نام نہیں لیتا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ ہوا کہ اس واقعے سے پہلے ایک واقعہ ہوا کہ ابرہہ نے 100 یا 200 اونٹ وہ اہل مکہ کے پکڑ لیے تھے اور اپنے قبضے میں لے لیے تھے، اور یہ کہا کہ میں یہ اونٹ اب واپس نہیں کروں گا۔ اور حضرت جناب عبد المطلب ملاقات کے لیے گئے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ انتہائی پرعظمت اور جہ و جلال اللہ تعالیٰ نے جناب عبد المطلب کو عطا کیا تھا۔ جب ملاقات کے لیے گئے تو ابرہہ مرعوب ہو گیا، اور اس نے، وہ جانتا تھا کہ یہ قبیلے عرب کے قریش کے بڑے ہیں اور ان کے سردار ہیں، لہٰذا اس نے یہ پسند تو نہ کیا کہ وہ اپنی برابر میں بٹھائے، لہٰذا وہ خود ان کے برابر میں آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے یہ سوچا کہ یہ شاید کعبۃ اللہ کے تعلق سے مجھ سے کمپرومائز کرنے آئے ہیں اور میرے پاس اس لیے آئے ہیں کہ یہ کعبۃ اللہ کے بارے میں بات کریں گے اور مجھ سے یہ کہیں گے کہ تم ہاتھ پیر جوڑیں گے اور یہ کہیں گے کہ کعبہ کو مت گراؤ، اور میرے سامنے وہ عاجزی کریں گے، منت کریں گے۔ لیکن معاملہ یہ تھا، عبد المطلب نے کہا کہ میں اپنے اونٹوں کے بارے میں بات کرنے آیا ہوں، جو اونٹ تو نے اغوا کر لیے اور جن کو تو نے قید کر لیا وہ اونٹ لہٰذا چھوڑ دے۔ وہ حیران ہو گیا کہ یہ اونٹوں کے بارے میں بات کر رہا ہے، یہاں پر ساری ان کی جس سے عقیدتیں وابستہ ہیں، وہ کعبۃ اللہ جس کو میں گرانے کے خواب دیکھ رہا ہوں، یہ کعبۃ اللہ اور بیت اللہ کے بارے میں بات نہیں کر رہا بلکہ یہ اونٹوں کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ تو عبد المطلب کا جواب عجیب تھا، اور گویا یوں کہیے کہ اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈالی، اور جناب عبد المطلب نے کہا اونٹوں کا مالک میں ہوں، اونٹوں کی ذمہ داری اور نگہبانی میرے ذمہ ہے، لہٰذا میں اپنے اونٹوں کا سوال کرنے آیا ہوں، اور جو کعبۃ اللہ ہے اور جو بیت اللہ ہے اس کا مالک اور اس کا نگہبان ایک اللہ ہے، وہ اس کی ذمہ داری خوب اور اس کی حفاظت کرنا خوب جانتا ہے، لہٰذا تو میرے اونٹ چھوڑ دے۔ تو اس سلسلے میں یہ بات ہوئی، وہ اپنی انا پر جمع رہا اور اپنی ہٹ دھرمی پر جمع رہا۔ جناب عبد المطلب یہ بات کہہ کر آگے، اونٹ لوٹا دیے گئے۔ لیکن اس کے بعد معاملہ یہ ہوا کہ جب آ گئے، پھر وہ نہیں مانا، پھر ان لوگوں نے کلیسا تعمیر کیا، جو واقعہ میں نے آپ کو بتایا، وہاں پر ایک آدمی نے جا کر گندگی کی نجاست کر دی، اس کو وہاں پھیلا دیا، جس سے وہ آگ بگولا ہو گیا۔ اب اس سے ایک جنگ کی صورتحال پیدا ہو گئی اور وہ لڑائی کے لیے آمادہ ہو گئے۔ اب جب یہ آئے ہیں اپنے لاہ و لشکر جا و جلال کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے اب اپنی قدرت کا اظہار فرمایا، اور اسی واقعے کو یاد کروایا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ، اور اس کے بعد سورہ قریش میں اللہ کہتے ہیں یا ایھا القریش انا اہلکنا اصحاب الفیل، اہل قریش، کیا ہم نے اصحاب فیل کو، ہاتھی والوں کو ہلاک نہیں کر دیا؟ اور پھر کہا جا رہا ہے لإیلاف قریش، قریش کو ہم نے مالوف و مانوس کر لیا، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کس طرح مانوس کیا، ان کی سردی کے زمانے کو، ان کی گرمی کے زمانے کو سردی سے بدل دی، سردی سے ٹھنڈک عطا کی ان کو، اس میں ان کو راحت کا سامان میسر کیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی یہ نشانی اور اپنی یہ قدرت ظاہر فرما رہے ہیں اور اس کا اظہار فرماتے ہیں۔ پھر آگے کہا جاتا ہے جانتے ہو وہ جو اللہ کے گھر کو گرانے کی سازش لے کر آیا تھا اور اللہ کے گھر کا دشمن بن کر آیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کی تدبیر کو کیسا ناکام کیا۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر ابابیل کا لشکر اتارا۔ ابابیل ایک ایسا پرندہ ہے، چھوٹا سا پرندہ، جس کی چونچ میں اور جس کے دونوں پنجوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی کنکری ڈالی، اور انہوں نے ایسی کنکریاں لی ہوئی تھیں کہ وہ اپنی چونچ سے اور اپنے پنجوں سے جب وہ کنکریاں اتارتے تھے اور نیچے گرتی تھیں، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ بارود گر رہا ہے، اور وہ سنگ گل سے بنی ہوئی کنکریاں کہ جو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، جس کی حالت یہ تھی کہ الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل۔ جب وہ ان کو مار رہے ہیں پتھروں کو
وہ سجیل کے پتھروں سے جب وہ مار رہے ہیں فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، ان کے اوپر سے وہ گرتی چلی جاتی ہے اور وہ کٹتے چلے جاتے ہیں اور تباہ ہوتے جاتے ہیں، پھٹتے چلے جاتے ہیں، اور حال یہ تھا ایسے پڑے ہوئے ہیں جیسے کھائے ہوئے بھوسے پڑے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس صورت کے ذریعے سے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس صورت کے ذریعے سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب خدا کسی چیز کی حفاظت کا انتظام کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے شعائر کے مقابلے میں اور کعبۃ اللہ کے مقابلے میں، مساجد کے مقابلے میں جب کوئی آتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ کا اظہار فرماتے ہیں، اور انسانیت کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب اللہ کسی چیز کی حفاظت کا انتظام کر لے، اس کے سامنے ہتھیار ہوں، لاہو لشکر ہو، جاو جلال ہو، سپر پاورز ہوں، اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ سامنے کون آیا ہے اور کون کھڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب ہماری قدرت کا، ہماری طاقت آتی ہے تو دنیا کی ساری طاقتیں اور ساری سپر پاورز وہ پھیکی پڑ جاتی ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں اہل قریش کو، اہل قریش، ہم نے جب کعبۃ اللہ کی حفاظت کا ایسا انتظام کیا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو تم پر لازم ہے کہ چاہیے کہ اس گھر والے پروردگار کی، جو ایسی قدرت رکھنے والا ہے اور ایسی طاقت رکھنے والا ہے اور ایسی بادشاہت رکھنے والا ہے، تو تمہیں چاہیے کہ تم اس ایک کعبۃ اللہ کے گھر کے مالک کی پرستش کرو اور ان بتوں کو چھوڑ دو جن بتوں کی پرستش میں تم لگے ہوئے ہو۔ اور یہ معجزہ ہوا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عجیب خدائی نظام آیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد اور اپنی نصرت اتاری۔ لہٰذا یہ ایک پیغام تھا اور یہ ایک سبق تھا انسانیت کو کہ اللہ تعالیٰ اپنی چیزوں کی حفاظت کا انتظام ایسے کرتا ہے، جب وہ کام لینے پر آتا ہے تو چڑیوں کے ذریعے سے کام لیتا ہے، پرندوں کے ذریعے سے کام لیتا ہے، اور سامنے جو سپر پاورز ہوتی ہیں اور جن کو اپنی طاقت پر، اپنی اقتدار پر، اپنی ہتھیاروں پر، اپنی کمانڈرشپ پر اور اپنی قوتوں پر جو ناز ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ منٹوں میں اور سیکنڈوں میں اس ناز کو تہو بالا کر دیتا ہے اور ان کی ناک کو خاک آلود کر دیتا ہے اور ان کے وجود کو اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے۔ اسی لیے خدا کے قانون کے سامنے اور خدا کی وہ چیزیں جس سے وہ محبت کرتا ہے اور خدا کا وہ نظام جس کو وہ زمین پر برپا کرنا چاہتا ہے، جب انسان اس کے مقابلے میں آتا ہے تب اللہ تعالیٰ کی قدرت کو جوش آتا ہے۔ اور آج بھی اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو یہ تسلی دے رہے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، نہ تم ڈرو، نہ تم سست پڑو، نہ کمزور پڑو، نہ تم حزن اور غم کی کیفیت میں مبتلا ہو، بلکہ تمہیں یہ چاہیے کہ اگر تم ایمان والے ہو تم ہی سر بلند رہو گے، تم ہی بالا رہو گے، تمہاری بالادستی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ تم کو مقام اور بلندیاں اور عزتیں اور رفعتیں عطا فرمائے گا۔ اور اگر تم نے اللہ تعالیٰ کے نظام کو، ایمان کو، اللہ پر عقیدے کو اور اللہ خالق کے تعلق کو چھوڑا تو تم دنیا کے اندر پست کر دیے جاؤ گے، ذلیل کر دیے جاؤ گے، رسوا کر دیے جاؤ گے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اللہ کی ذات عالی پر یقین رکھیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پر یقین رکھتے ہوئے کہ دنیا کے اندر خدا کا قانون چلے گا، اور اللہ تعالیٰ جب جو چاہے گا، جیسے چاہے گا، جتنا چاہے گا، دنیا کے اندر وہ قانون اور نظام برپا کر دے گا۔ ہمارے لیے شرط یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے بن جائیں۔